تمہارے باپ کی وجہ سے میری مرضی ہے، تم قرآن کی عزت کرتے ہو اس وجہ سے میری مرضی ہے، تمہیں میں امیر المومنین کے ذریعے ہوں، امام حسن کے ذریعے ہوں، امام حسین کے ذریعے اے میرے بندوں مجھ سے پکارو، اور یاد رکھیے گا ہم دعائے فرج پڑھتے ہیں، یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیا وانصرانی فإنکما ناصرا۔ یاد رکھیے گا، کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم نے یا رسول اللہ کہا یا امیر المومنین کہا، ان کا نام لیا تو ہم غیر اللہ سے نہیں، ان سے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا۔ انہوں نے تو طریقہ بتایا اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاتے ہیں، انہوں نے تو نماز پڑھ کے بتایا کہ اللہ سے مانگنا ہے تو ایسے مانگنا، طریقہ بتانے والی ہے ادعونی استجب لکم ان الذین، وہ لوگ جو میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں۔ مولا سے پوچھا کہ مولا یہ بتائے عبادت میں تکبر کا مطلب کیا ہے؟ تو مولا نے کہا عبادت میں تکبر کا مطلب یہ ہے کہ دعا تو پڑھتے ہیں، عبادت تو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن دعا نہیں مانگتے، روزہ رکھتے ہیں لیکن دعا نہیں مانگتے، حج پہ جاتے ہیں لیکن دعا نہیں مانگتے، عبادت کرتے ہیں لیکن دعا نہیں مانگتے۔ کہا جو لوگ دعا نہیں مانگتے وہ ایسے ہیں جیسے متکبر۔ بچہ جب باپ سے مانگتا ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے جھک کے مانگ رہا ہے، دعا مانگنا یعنی جھک جانا۔ جو دعا نہیں مانگتا اس کے اندر اکڑ تکبر ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں کیوں مانگوں۔ ایک شخص آیا مولا کی خدمت اور آپ کہتا مولا جب اللہ نے تقدیرات میں سب کچھ لکھ دیا ہے تو دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے لکھ دیا اپنے لیے ملے گا، ہم کیوں دعا مانگیں؟ مولا نے کہا ہو سکتا ہے اللہ نے یہ لکھا ہو جب یہ مانگے گا تب، ہو سکتا ہے اللہ نے یہ لکھا ہو یہ جب تک نہیں مانگے گا اس کو نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ عبادت میں انسان جب دعا مانگتا ہے اس کو اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ دعا کیسے مانگی جاتی ہے؟ کیسے اپنے دعا کو اے اللہ تیرا ضعیف بندہ، حقیر بندہ، ذلیل بندہ، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے پھر اللہ کی بارگاہ۔ اور یہی طریقہ ہے کہ جو معصومین نے بتایا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دعا مخ العبادت، عبادت کے مغز کو دعا کہتے ہیں۔ الدعا سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ ایک روایت میں الدعا سلاح الانبیاء، دعا انبیاء کا اسلحہ۔ ایک اور روایت میں کہ دعا کے ذریعے آئی ہوئی بلا ٹل جاتی ہے، یہ دعا ہے۔ اب دعا مانگے، بیٹا باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگے، روایت میں ملتا ہے ناممکن ہے اس کی دعا قبول۔ ماں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے، ناممکن ہے اس کی دعا قبول۔ دعا مانگنے کے طریقے میرے وقت میں گنجائش ہوتی ہے، میں 1 گھنٹہ صرف آپ کو دعا میں بتاتا کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، دعا مانگی کیسے جاتی ہے، دعا کس کس نے کب کب اور کیسے کیسے بتائی۔ یہ دعاؤں کی خزینہ ہے۔ قرآن بھی ایک دعا کا نام ہے، دعا بھی ایک دعا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں اللہ بندے سے باتیں کرتا ہے اور دعا میں بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ جب دعا پڑھتے ہیں تو انسان اللہ سے باتیں کرتا، اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ من اعطی الدعا لم یحرم الاجابہ، جس کو دعا کی توفیق مل گئی وہ قبولیت دعا سے محروم نہیں رہے۔ وہ یہ نہ سمجھے اس کو نہیں ملے گا، اس کو دعا مل گئی ہے، قبولیت نہیں۔ من اعطی الشکر، جس کو شکر کی توفیق مل جائے وہ رزق کی زیادتی سے کبھی محروم نہیں رہے گا۔ من اعطی السؤال، جس کو سوال کی توفیق مل جائے وہ کبھی بھی عطا سے محروم نہیں رہے گا۔ یہ اگر آپ کو دعا کی توفیق مل گئی سمجھ لیں آپ کو اللہ نے چنا۔ علامہ امینی ایک شخص تھا کربلا کو اللہ میں مولا حسین کے رب میں کہتا ہے اللہ مجھے خالی نہ بھیجنا آج کی رات شب جمعہ۔ علامہ امینی کہتے کیا کہہ رہے؟ کہا میں اللہ سے کہہ رہا ہوں مجھے شب جمعہ خالی نہ بھیجنا۔ علامہ امینی کہتے ہیں شب جمعہ تجھے کربلا میں بلا لیا یعنی تجھے سب کچھ دے دیا۔ میں مشہد میں ہوتا ہوں امام رضا کی بارگاہ میں، تو وہاں پہ میں نے دیکھا ایک زائر امام رضا سے شکوے کر رہا،
امام رضا مجھے یہ نہیں دیا، مجھے وہ نہیں دیا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، تو میں آیا ہوں، میں خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ امام رضا نے تجھے جیسے کو اپنی زیارت پہ بلا لیا، ابھی تجھے کچھ نہیں دیا، اولاد بڑی ہے، گھر بڑا ہے، مال زیادہ ہی زیادہ، جس کو زیارت کی توفیق ہوگی اس کو سب کچھ ملے گا۔ تو عزیزان من، یہ دعاؤں کے صحیفے، یہ دعاؤں کے انداز، اور کس طریقے سے دعا کا معصوم نے طریقہ بتایا کہ اللہ سے بات کرنی ہے تو ایسے کرو، کیا ہے؟ ابھی آپ نے حدیث قصہ بھی پڑھی، سنی، دعائے قبیل بھی پڑھی، سنی، سورہ یاسین بھی پڑھی، سنی۔ حدیث قصہ ملکوتی کلام، اللہ کا کلام بیچ میں موجود ہے سارا، ما خلقت السماوات والارض وما بینهما۔ دعائے قبیل معصوم کا کلام، حضرت خضر علیہ السلام کی دعا ہے جو مولا کائنات نے قمیل بن زیاد النخعی کو تعلیم دی تھی، صحابی ہے، کہ اللہ کو اگر پکارنا تو ایسے پکار۔ مولا کائنات نے شب نیمہ شعبان سجدے کی حالت میں اس دعا کو پڑھ رہے تھے، بڑی ایک دعا، وہ بھی دعا، یہ بھی دعا۔ حدیث کے ساتھ دعائے قبیل میں امیر المومنین اللہ کی مدح کرتے نظر آتے ہیں، اے اللہ تو اتنا عظیم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو خالق ہے، تو عظیم ہے، تو حنان ہے، تو منان ہے، تو جابر العزم الکثیر ہے، تو راحم الشیخ الکبیر ہے، تو رازق الطفل الصغیر ہے، تو مغنی الباعث الفقیر المستجیر ہے، تو علیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو جبار ہے، تو الا ماشاء اللہ ستار الغیوب ہے، تو اے اللہ، اے اللہ، بلکہ تو خالق ہے، یعنی کیا مطلب؟ چاند تو نے بنایا، ستارے تو نے بنائے، سورج تو نے بنائے، ہوا تو نے بنائی، سمندر تو نے بنائے، زمینیں تو نے بنائی، افلاک تو نے بنائے، ابراج تو نے بنائے، ملکوت تو نے بنایا، جبروت تو نے بنایا، عظمت تو نے بنایا، عالم ہاروت کا تو خالق، عالم ملکوت کا تو خالق، عالم جبروت کا تو خالق، عالم عظمت کا تو خالق۔ اور حدیث کے سامنے اللہ کہا کہ یہ دعائے قبیل میں علی اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، اور حدیث کے سامنے اللہ یہ کہہ رہا ہے ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء۔ میں نے چاند بنایا لیکن تمہارے لیے، سورج بنایا لیکن تمہارے لیے، ستارے بنائے لیکن تمہارے لیے، زمینیں بنائی لیکن تمہارے لیے، چاند کا خالق ہوں بنایا تم پنجتن کے لیے، زمینوں کا خالق ہوں بنایا تم پنجتن کے لیے، ہواؤں کا خالق ہوں بنایا تم پنجتن کے لیے، یہ سب کچھ میں نے خلق کیا الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء، مگر ان پانچ کی محبت میں جو چادر کے نیچے آرام کرے۔ نعرہ صلوات، قال امین جبرائیل، اے اللہ یہ ہے کون؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالھا و بنوہا، یہ ہستیاں جن کی خاطر میں نے سب کچھ کر کیا۔ تو ہم اللہ کہہ رہے ہیں میں نے زمینیں ان کی خاطر بنائی، ولا ارض مدحیہ، مٹی بنی ان کے لیے، تو جو مٹی سے بنے گا وہ کن کے لیے ہوگا؟ انہی کے لیے ہوگا نا۔ ہم کس سے بنے؟ مٹی سے۔ تو ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ کہ ان کی معرفت حاصل کرو، ان کو حقیقت ہے۔ انسان جس قدر ہی تو جملہ ہے، آپ دعائیں دیکھیں، بات سے بات وقت کے بالکل گنجائش نہیں ہے کہ انسان جو معرفت کی منزلیں طے کرتا ہے، عرفان کو طے کرتا ہے، کہ امام زمانہ کی زیارت کا فکرہ پڑھتے زیارت آل یاسین میں کہ میرا سلام اس پہ، کہ جس کے رکوع پہ سلام، جس کے سجدے پہ سلام، جس کے قیام پہ سلام، جس کے قعود پہ سلام، جب تشہد پڑھے تب سلام، جب وہ دیکھے تب سلام، اس کی نگاہ اپنی ہے۔ بدل کے جملہ کہہ دوں، السلام علیکہ یا عین اللہ الناظرہ، اے اللہ کی دیکھنے والی آنکھ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، آنکھیں ان کی ہوتی ہیں، دیکھتا اللہ ہے، کان ان کے ہوتے ہیں، سنتا اللہ ہے، زبانیں ان کی ہوتی ہیں، بولتا اللہ ہے، ہاتھ ان کے ہوتے ہیں، عطا اس کی ہوتی ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ کنکریاں آپ نے نہیں گھریں ماری، ان کے ہاتھوں سے، ان کی زبان سے نکلا۔ اور یہ وجہ جب ان کے ہاتھوں سے دیتا، وہ اللہ جو بادلوں کے ذریعے بارش دے سکتا ہے، وہ اللہ جو درختوں کے ذریعے آپ کو اناج دے سکتا ہے، وہ اللہ اگر سب کچھ پنجتن کے ذریعے دے، تعجب کی کیا بات ہے، کریم ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ لٹائے،
دعا کا طریقہ، اطاعت معصوم کا طریقہ اس بیوی نے بتایا۔ ابھی میں نے جیسے کہ شب شہادت کی مجلس میں دعائے توسل کے بارے جملہ کہا تھا کہ بی بی سلام اللہ علیہ ابھی اولاد نہیں ہوئی، ابھی عباس علمدار دنیا میں نہیں آئے، چند دن ہوئے ہیں ابھی شادی کو۔ کہتی یا علی مجھے آپ فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کریں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہارا نام رسول کی بیٹی کے نام پہ ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جب آپ کہتے ہیں نا فاطمہ تو حسنین کو اپنی ماں یاد آ جاتی۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے حسنین کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد ہم آپ کو ام البنین کے نام سے یاد کریں گے۔ اس بیوی کو ام البنین کہا جانے لگا۔ ایک مرتبہ خبر آتی ہے یا علی اللہ نے بیٹا عطا کیا، ملتا ہے مولا کائنات مسجد سے دوڑتے ہوئے آئے، اتنی تیزی سے چلے کہ لوگ اس وجہ سے پہلی دفعہ مولا کو دیکھا، جلدی سے گھر آئے، کہتے مجھے بچہ دو میرا۔ اٹھایا، ہاں کہتے یہ وہی ہے۔ کبھی پیشانی کو چومتے، رخساروں کو چومتے، کبھی ہاتھوں کو چومتے، پیشانی کو، ہاتھوں کو، پیشانی کو، ہاتھوں کو، روتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے ہیں اور حیران ہو کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی ایسے گھما کے دیکھتے ہیں، کبھی ایسے دیکھتے ہیں۔ بی بی ام البنین کہتی ہے یا علی اے میرے آقا، اے میرے مولا، کیا میرے بیٹے کے کوئی ہاتھوں میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی خرابی ہے؟ کہا نہیں، بالکل ٹھیک ہے میرا بچہ۔ یا علی تو خوشی کا ہے، میں روتے ہوں۔ کہا کہ اس کے ہاتھ میرے حسین کے لیے کاٹے جائیں گے، میری حسین کی نصرت میں یاد کر جائیں گے۔ یہ جملہ کہنا تھا، کوہرام برپا ہو گیا۔ اس کے بعد مولا کائنات نے ایک فکرہ کہا، کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مولا نے کہا کہ ان کو چپ کرائے گا، پریشان نہ ہو اے ام البنین، اس کو جعفر طیار کی طرح اللہ تو اوپر عطا کرے گا، جو جنت میں پرواز کرے گا، یہ تیرا بیٹا ہوگا۔ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، خدا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ پھر کہا کہ اس کا کیا نام رکھا ہے؟ کہا مولا میں نام رکھ سکتی ہوں۔ کہا میں نے اس کا نام عباس رکھا۔ کون عباس؟ جب تک یہ نام موجود تھا لشکر میں کھلبلی تھی۔ ایک جملہ کہتا جاتا ہوں، مولا حسین نے اکبر کی لاش پہ مرثیہ نہیں پڑھا، نہ ہی قاسم کی لاش پہ مرثیہ پڑھا، نہ ہی محمد کی لاش پہ مرثیہ پڑھا۔ مرثیہ کب پڑھا؟ عباس علمدار کی لاش پہ۔ عباس الیوم، عباس آج کے دن وہ آنکھ چین کی نیند سوئے گی جو تیرے خوف سے نہیں سوتی تھی، لیکن عباس آج کے بعد میری زینب نہیں سوئے گی، عباس آج کے بعد میری سکینہ نہیں سوئے گی، عباس آج کے بعد میرے سجاد کو نہیں سونے دیا جائے گا۔ عزادارو، آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ جب واپس پہنچا ہے نا، عزادارو میری جان قربان، عزادارو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا ام البنین، اے ماں ام البنین، آج میں آپ کے گھر پہ آؤں گی۔ عزادارو بی بی ام البنین اپنی کنیز کو کہتی ہے آج تمہیں صحن کو صاف نہیں کرنا، آج میں خود صحن کو صاف کروں گی۔ اس امیر المومنین کی بیٹی سیدہ کی بیٹی میرے گھر پہ آ رہی ہے۔ عزادارو بی بی ام البنین صحن کو صاف کرتی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، بی بی ام البنین استقبال کرنے گئی اور علی کی بیٹی کو لے کے آئی۔ عزادارو میری جان قربان، عزادارو بی بی زینب نے ایک فکرہ کہا، واہ عباسا، واہ جعفرا، واہ عبداللہ، واہ عباسا۔ عزادارو اس بی بی کی عظمت پہ ہم قربان ہو جائیں۔ بی بی ام البنین کہتی ہے اے بی بی مجھے میرے حسین کا پتہ ہے، واہ حسینہ، واہ حسینہ، واہ حسینہ۔ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فکرہ کہا، اے ماں ام البنین، حسین
حسین کو پیاسا ذبح کیا گیا، بس یہ جملہ سننا تھا، اپنے سر پہ اتنی زور سے ہاتھ مارے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گری۔ اکبر کا میں جملہ کہوں گا، عباس کا سنا یہ حال نہیں ہوا، لیکن جب حسین کا سنا تو بی بی زینب سے کیا فرماتی ہے، اے شہزادی زینب، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ میرے حسین پہ فدا ہو جائے۔ آئے میرا حسین کربلا میں بھوکا اور پیاسا۔ اللہ اکبر، پروردگارہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما، جب تک زندہ رہیں عشق اہل بیت میں زندہ رہیں، جب اس دنیا سے جائے عشق اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو، ہمارے جوانوں اور نوجوانوں کی اصلاح فرما۔ پروردگارہ اپنی واسطہ محمد والے محمد کا ہماری مسجدوں، ہمارے امام بارگاہوں دونوں کو آباد فرما۔ پروردگارہ وہ ہاتھ جو اہل بیت کے خلاف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو قطع فرما، وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے دیکھے ان آنکھوں کو اندھا فرما۔ پروردگارہ ابھی رکوع میں جو ویگن پہ حملہ کر کے مومنین کو توقیر سجاد کو شہید اور کتنے مومنین زخمی ہے، پروردگارہ توقیر سجاد کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اور ان کے پسماندگان کو پروردگارہ جو ہے وہ اس مصیبت کو برداشت کرنے کی توفیق دے۔ پروردگارہ تمام کو صبر عطا فرما، اور تمام جو بیمار ہیں جن کے گولیاں لگی ہیں، زخمی ہیں، ہاسپٹل میں ہیں یا گھروں میں ہیں، پروردگارہ ان سب کو شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ اس قائم فاؤنڈیشن کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، تمام خدمت گزاران جو یہاں کے ہیں ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے زروں کو زر عطا فرما، مفلسوں کی مفلسی دور فرما، جو حج و زیارات کے متمنی و مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما، ہماری اموات پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اب حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورۃ توحید، تمام مراجع نظام جو اس دنیا سے چلے گئے، علماء، فضلاء، قائدین اور اس کے علاوہ اہل بیت کے حربوں کا دفاع کرنے والے، آپ سب کے عزیز اقربا ایسے کہ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کو اپنے ذہنوں میں جگہ عطا فرماتے ہوئے سید علی اصغر ابن محمد علی، رابعہ بنت بشیر احمد اور اس جنوہ مومنین اور شیخ استاد سعید استاد سبت جعفر اللہ مقامہ اور ہمارے قائد فقیہ شہید عارف حسین الحسینی، ان کے لیے، اور باقی جو ان کو حال ہی میں شہید کیا گیا ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی بنیت خلوص تلاوت فرمائیں۔